السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیع اللہ خان ہے اور میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین ڈی ایچ کے ہاسپٹل کو ہارٹ میں کام کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو کچھ موٹاپے کے بارے میں اور اس کے مسائل کے بارے میں بتاؤں گا، اور خاص طور پر شوگر کے مریضوں میں گردوں پہ اس کا کیا ایفیکٹ آتا ہے۔ گردوں کی تباہی میں جو ہے تو یہ سب سے اوپر ہے ہمارے کو ہارٹ کے لوگوں میں، خاص طور پر وزن زیادہ ہے اوورآل پاکستان کے لوگوں میں، اور چونکہ ہم ایشینز ایتھنیسٹیز میں آتے ہیں تو ہمارے لیے سختی بہت زیادہ ہے۔ ایک جو کیلکولیٹر ہوتا ہے جس کو باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں، جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا وزن کتنا ہے، کتنا نہیں ہے اور کتنا ہونا چاہیے، تو اس میں بی ایم آئی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے آئیڈیل بی ایم آئی 23.5 سے کم ہونا چاہیے، یا اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ کا وزن آپ کا قد 5 فٹ 8 انچ ہے تو آپ کا وزن جو ہے 65 یا 70 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بی ایم آئی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے قد اور اپنی وزن کے حساب سے۔ یہ ہر 1 انچ پہ تقریباً 4-5 کلو کا گنجائش پیدا کرتا ہے، اور 5 فٹ 8 انچ کی اوسط قد کے لیے اس کی جو لمٹ ہے وہ 65 to 70 kg ہے۔ آتے ہیں موٹاپے کی طرف۔ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کوہارٹ میں بہت زیادہ ہے۔ میری ابھی ایک تازہ ریسرچ بھی چلی تھی جس میں نے پیشنٹس کا جب ڈیٹا کلیکٹ کیا تو یو ول ناٹ بلیو کہ میرے پاس 70 سے زیادہ فیصد لوگ جو ہے وہ بالکل ان پڑھ یعنی جاہل آئے، جن کو کچھ الف بے نہیں پتہ ان کی اپنی صحت کی۔ 80 سے زیادہ فیصد لوگ دیہات سے ہیں، کوہارٹ سے، کیونکہ شہر ایک بہت مختصر سا ہے اور ہسپتال تک پہنچ جو ہے سب کی نہیں ہے۔ غربت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی لوگ اپنی چیزوں کو روٹی اور چاول سے آگے نہیں جاتے، اور یہ 2 چیزیں موٹاپا کرتی ہیں۔ روٹی چاول اور میٹھی چیز یہ ہماری دشمن ہے۔ ہم جتنی روٹی چاول کھاتے ہیں، میں مریضوں کو کہتا ہوں کہ یہ گندم جو ہے یہ زہر ہے، زہر، یہ نیا زہر ہے جو میں اور آپ کھا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر تیسرا بندہ ڈائیبیٹک ہو چکا ہے، اور ہر دوسرا بندہ پری ڈائیبیٹک ہے، یعنی فیوچر میں ہونے والا ہے، اور 50 سال سے اوپر جتنے بھی ہیں ہر دوسرا بندہ ڈائیبیٹک ہے۔ تو یہ ساری وجہ موٹاپے کی ہے۔ تو میں نے جب ریسرچ کی، اکثر لوگوں کا نیند کا مسئلہ آیا، آدھے سے زیادہ لوگ پورے 6 گھنٹے سوتے نہیں تھے۔ پھر جب میں نے موٹاپے کو دیکھا تو میں حیران ہوا کہ لوگ جو تھے 60-70% سے زیادہ لوگ جو تھے وہ موٹے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اوور ویٹ، جب اس کا بی ایم آئی 23 سے 27 کے درمیان ہوتا ہے تو ہم اس کو اوور ویٹ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اوبیز، وہ جب اس کا بی ایم آئی 27 کو کراس کر جاتا ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے تو ہم پھر اس کو اوبیز کہتے ہیں۔ تو میری حیرانی کی حد نہ رہی کہ پاکستان میں اوبیسٹی بہت زیادہ تھی، اور بی پی، بلڈ پریشر، اسی موٹاپے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سختی ہو گئی ہے۔ 120 سے اوپر جس کا بھی بی پی ہے وہ بی پی ہے، وہ ایلیویٹڈ بلڈ پریشر ہے، اور 130 سے اوپر پھر وہ سٹیج 1 آ جاتا ہے، پھر اس کو دوائی دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ لوگ کہتے تھے 140 160 اس عمر میں نارمل ہے، کچھ نہیں ہوتا، نہیں، ابھی آپ نے 120 سے نیچے رہنا ہے اوپر والے کو، اور 80 سے نیچے رہنا ہے نیچے والا۔ اگر آپ کا بی پی 80 سے اوپر چلا جاتا ہے تو یو آر ہائپرٹینسو، آپ کو میڈیسن کھانی ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے جب دیکھا تو نارمل لوگ پورے کوہارٹ میں صرف 30% لوگ ایسے تھے جن کا بی پی نارمل تھا، 120 سے نیچے تھا، 80 سے نیچے تھا۔ 70% لوگ جو ہے، یعنی ہر 3 بندے کہیں بیٹھے ہوں تو اس میں 2 بندوں کو بلڈ پریشر تھا۔ یہ ساری چیزیں موٹاپے کی وجہ سے آئیں۔ پھر جب میں نے دیکھا تو صرف میں نے جو آپ کو بات کی نا، نارمل لوگ صرف 24% لوگ نارمل تھے، یعنی 100 میں 24 بندوں کا وزن نارمل تھا، 23 سے بی ایم آئی سے کم تھا۔ 76% لوگوں کا وزن زیادہ ہے کوہارٹ میں، اور اس میں پھر اگر فردر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو اوور ویٹ لوگ جو ہیں وہ 31% ہیں، اور اوبیز لوگ جن کا بی ایم آئی 27 سے زیادہ ہے وہ 36 سے 38% ہیں۔ یہ صرف کوہارٹ کے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ یہ کوہارٹ چونکہ نسبتاً ایک دیہات ہے، یہاں پہ لوگ تھوڑی بہت کھیتی باڑی محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ پھر بھی برا نہیں ہے ہمارے حساب سے، پاکستان کے حساب سے۔ جتنا آپ شہروں کی طرف جائیں گے اتنا یہ موٹاپا بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ہم نے ایک ریسرچ کی، لوگوں کی گردن کی موٹاپے کا ہم نے ناپ لیا سینٹی میٹرز میں، تو ہم نے دیکھا کہ جن خواتین کی گردن کا ناپ 32 سینٹی میٹر سے اوپر چلا جاتا تھا ہم نے ان کو بھی موٹاپا قرار دیا۔ سرویکل اوبیسٹی، گردن کی اوبیسٹی، گردن کا موٹاپا، اور گردن میں جو چربی جمع ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہم نے پھر ان مریضوں کو فالو کیا، میرے ساتھ ڈاکٹر سعد جبران تھے ڈیر اسماعیل خان سے، وہ اسٹڈی کو لیڈ کر رہے تھے، میرے ساتھ ڈاکٹر سلیمان تھے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے۔ تو ہم نے پھر ان مریضوں کو فالو کیا تو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی گردنیں موٹی ہیں ان کو
ہارٹ اٹیک کے مسائل بہت زیادہ آ رہے تھے، اور پھر جب جو ہارٹ اٹیک کے مسائل سے درپیش لوگ ہمارے پاس لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں آئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں آئے، پی آئی سی میں آئے، تو ہم نے جب ان کا سارا اسٹیٹسٹکس کو ریلیٹ کیا تو ہمیں ایک چیز ان میں کامن نظر آئی کہ مردوں میں جس کی گردن کی سینٹی میٹر 37 سینٹی میٹر سے زیادہ تھی، اور عورتوں میں جن کا 32 سے زیادہ تھا وہ بہت زیادہ ہائی رسک تھے۔ تو یہ سارے موٹاپے کے نقصانات ہیں جس پہ میں بات اگر 2 گھنٹے بھی کروں تو کم ہے۔ تو بات جو میں کرنا چاہتا ہوں موٹاپے سے گردے پہ جو ایفیکٹ آتا ہے شوگر کے مریضوں میں، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے کوہارٹ میں اس وقت 70% لوگ جن کو شوگر ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے ان کے گردے ڈیمیج ہیں، کسی نہ کسی لیول کے ڈیمیج ہیں، اور ان 70% میں سے مطلب ہر 2-3 میں 2 بندے کے گردے آلریڈی ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور جو نہیں ہے ڈیمیج وہ ہونے والے ہیں، وہ ارلی سٹیجز میں ہیں۔ تو ایک بہت اس میں سٹیٹسٹکس ہیں، کچھ لوگوں کے گردے زیادہ کام کر رہے ہیں، ان کی چھانیاں خراب ہو گئی ہیں، وہ ہائپر فلٹریشن کر رہے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ چھان نکال رہے ہیں، وہ قیمتی چیزیں بدن کے پروٹین ضائع کر رہے ہیں، اور کچھ کے گردے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں، آہستہ آہستہ لو لیولز پر آ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ڈراؤنی اور پریشان کن باتیں ہیں جس کے بارے میں ابھی تک کسی کا رجحان نہیں گیا۔ تو اس پہ بہت سارے انٹرنیشنل ٹرائلز بھی ہوئے، اور دیکھا گیا اکثر کم عمر کے لوگوں میں جو ہے تو یہ اوبیسٹیز کی وجہ سے جو ہے گردوں کا ایفیکٹ آیا، اور بہت سارے لوگ اس میں ڈیمیج ہوئے، اور اس میں پھر ایک بار پھر ایشینز جو ہے سب سے اوپر رہے۔ میں اپنے سارے مریضوں کو کہتا ہوں کہ سال میں ایک بار یورینری البیومن کریٹینین ریشو کرایا کریں، اور جو شوگر کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے وہ ہر 6 مہینوں میں ایک بار کرایا کریں۔ یہ ACR کا ٹیسٹ ہوتا ہے، البیومن کریٹینین ریشو، یہ آپ کے گردوں کو دکھاتا ہے کہ ان کی فلٹریشن کیسی ہے۔ جب بھی یہ ٹیسٹ 30 سے اوپر چلا جاتا ہے ملی گرام پر گرام کے حساب سے، تو یہ چیز جو ہے بہت پریشانی والی ہو جاتی ہے۔ اور EGFR ایسٹیمیٹڈ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ ہوتی ہے، یہ آپ کے ڈاکٹرز آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں، تو یہ 120، کچھ لوگ 120 کہتے ہیں، کچھ لوگ 135 کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی گردوں کا یہ شروع میں بہت زیادہ آتا ہے۔ اور اس کا جو آج کل یہ ہو رہا ہے 15 سال میں اگر ایک مریض کو شوگر ہے اور بہت اچھی طرح کنٹرول ہونے کے باوجود 15 سال میں اس کا امکان ہے کہ وہ 72% اس کا امکان ہے کہ اس کے شوگر کے ساتھ اس کے گردے خراب ہو جائیں گے، اور عام موٹاپے کی وجہ سے البیومینوریا ان چیزوں کے رسک بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو نٹ شل بات اسی پر آتی ہے کہ اپنے وزن کو کم رکھیں، روٹی چاول میٹھی چیزیں بہت کم کھائیں، ایکسرسائز کریں دن میں 30 منٹ۔ ایک اسی ریسرچ میں ایک بات ہوئی کہ جو لوگ دن میں 2 منٹ، امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن میں جب ہم گئے تھے IDF میں، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر تھیں، انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے ایک اسٹڈی کی کہ جو لوگ دن میں 2 مرتبہ 2 منٹ کے لیے بھاگتے ہیں اور وہ اپنے دل کی دھڑکن کو اتنا تیز کر دیں کہ وہ 150 160، اس کا ایک فارمولہ ہے، وہ پھر جب موقع ملا تو بات کریں گے، تو اوسطاً ایک نوجوان کے لیے دل کی دھڑکن کو 160 170 پہ لے جاتے ہیں دن میں 2 مرتبہ بھاگ کر، تو ان میں 60 سے 70% ہارٹ اٹیکس اور ان چیزوں کا وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہم سارے موٹے ہیں، ہمارا وزن بہت زیادہ ہے، اس کو ہم نے کم کرنا ہے، یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اور اپنے وزن کو جو ہے تو کم رکھنا ہے۔ میں آپ کو اندازاً بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا وزن 5 فٹ 8 انچ ہے تو آپ کا آئیڈیل وزن جو ہے 65 کلو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا قد جو ہے 5 فٹ 7 انچ ہے یعنی 169 سینٹی میٹر ہے تو آپ کا وزن جو ہے وہ بھی 65 سے 60 کے درمیان ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا وزن آپ کا قد ہر 1 انچ کے ساتھ آپ کے وزن میں 2 سے 3 کلو تک کمی آتی ہے، ہر ایک انچ بڑھنے پہ آپ کے وزن میں 2 سے 3 کلو تک گنجائش آتی ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ 6 فٹ کا ہے تو 6 فٹ کے بندے کا جو ہے تو اسی طرح وزن 75 کلو تک ایکسیپٹیبل ہے۔ تو آپ سب خود کو تول لیں، ناپ لیں، اپنی گردنیں دیکھ لیں، آپ لوگوں کی گردنوں کے سینٹی میٹرز کتنے ہیں، پھر آپ اپنی ویسٹ کو ناپ لیں۔ ویسٹ جو ہے یہ آپ کی جو ہڈی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جو آپ کی پسلی کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے اور آپ کی یہ پیلوس بون کا جو اوپر والا حصہ بالکل اس کے درمیان میں ویسٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آپ نے میجرنگ ٹیپ فیتے کے ساتھ اپنے آپ کو ناپیں، اور اگر یہ 87 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو آپ اوبیز ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ اور پھر ویسٹ ٹو ہپ ریشو ہے، ہپ جو ہے آپ کی بٹکس کی جو وائڈسٹ پارٹ ہے وہاں سے آپ خود کو ناپ لیتے ہیں، تو پھر ان دونوں کا ریشو ہے وہ 0.9 سے نیچے ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب پاکستانیوں کے بہت زیادہ ہیں، اور اسٹیٹسٹکس میں ابھی بھی یہ اسٹڈی چل رہی ہے، کوئی ہم 400-500 لوگوں کو انرول کر چکے ہیں، شوگر کے مریضوں کو، بلڈ پریشر کے مریضوں کو، اور نتائج بہت پریشان کن ہیں، بہت گمبھیر ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ اور میں آگے جو ہے گردوں کے ڈاکٹروں کی چاندی دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ ڈائلیسس شروع ہونے والے ہیں، بہت زیادہ مریض گردوں کے سامنے آنے والے ہیں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ بالکل
یہ وہ جو دیمک ہوتی ہے نا، یہ اندر سے بندے کو چاٹتی ہے چاٹتی ہے چاٹتی ہے چاٹتی ہے، اور پھر اکٹھا ایک ڈز لگاتی ہے اور بندے کا گردے کام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے سال میں ایک بار اپنے ٹیسٹ کرائیں. ضروری ٹیسٹ میں آپ کو دوبارہ گنوا دیتا ہوں. اگر آپ نارمل بھی ہیں، اپنا ویٹ ہائٹ یہ تو روزانہ ہفتے میں 10 دن میں چیک کرنا چاہیے. بی پی مہینے میں ایک بار ضرور چیک کرائیں. دن میں 30 سے 40 منٹ اپنی واک ریگولر رکھیں. 150 منٹ آپ کے ہفتے میں ضرور پورے ہونے چاہیے، اور ان 150 منٹ میں کم از کم 30 سے 40 منٹ آپ کے ایسے ہوں کہ آپ بھاگیں، دوڑیں جتنا آپ دوڑ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی دل کی دھڑکن زیادہ ہو، اور دل کی دھڑکن زیادہ ہونے سے آپ کی صحت بہتر ہو. بات نیند 6 سے 8 گھنٹے بہت ضروری ہے. یہ آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کرے گی. اور موٹاپے کو دور کرنے کے لیے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں اس کو کم سے کم رکھیں. روٹی چاول میٹھی چیز بالکل چھوڑ دیں. کاربس چھوڑ دیں، بیکری کا سامان چھوڑ دیں، سافٹ ڈرنکس چھوڑ دیں، چینی زندگی سے نکال دیں، گڑ زندگی سے نکال دیں. فروٹس جو ہیں آپ کھا سکتے ہیں، ان میں فرکٹوز ہوتا ہے، گلوکوز نہیں ہوتا. شوگر کے مریض بھی فروٹس کھا سکتے ہیں. کھجور کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. باقی کاربوہائیڈریٹس آپ زیرو کریں. کیٹو ڈائٹ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ کیٹو ڈائٹ جس میں زیادہ پروٹینز اور زیادہ فیٹس لوگ کھاتے ہیں، اس میں کولیسٹرولز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور لو ڈینسٹی لائپوپروٹین جو آج کل سب سے خطرناک کولیسٹرول ہے، وہ نارمل میرے آپ جیسے مریض جن کو شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے، ان کا 100 سے نیچے ہونا چاہیے. اور جو شوگر کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے، ان کا 55 سے نیچے ہونا چاہیے. اور یہ ایک بہت ڈراؤنی بات ہے کہ آج تک میں نے کوئی 400-500 مریض اسٹڈی میں انرول کی ہیں، ایک مریض کبھی LDL 55 سے نیچے نہیں ہے. یعنی سب خطرے میں ہیں شوگر کے مریض. اور جو نارمل لوگ ہیں اس میں بھی جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، 30 منٹ پورے نہیں کرتے، ان کی بھی یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یورینری البیومن کریٹینین ریشو ACRs یہ آپ اچھی لیب سے کروایا کریں. میں تو آغا خان ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے مریضوں کو. وہاں اچھے لوگ ہیں، وہ پیشنٹس کو 40% ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. ویلفیئر ان کا اچھا ہے. ACR آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں. باقی بیس لائن کریٹینین وغیرہ یورین آ رہی ہے، آپ یہ کہیں سے بھی کرا سکتے ہیں. LDL آپ کسی سے بھی کرا سکتے ہیں. بہت سارے لیبارٹری والے لوگ جو ہیں وہ LDL فارمولا لگا کے کرتے ہیں. تو آپ ان کو کہہ دیا کریں کہ مہربانی کریں یہ LDL کا باقاعدہ ریجنٹ لگا کے میرا LDL چیک کریں. تو کولیسٹرولوں میں اگر آپ باقی TG اور کولیسٹرول کو بھول بھی جائیں، آپ کا صرف LDL کنٹرول ہو، تو یہ بھی ایک بڑی پریشانیوں سے آپ کو بچانے والی چیز ہے. وزن کو کم سے کم رکھنا ہے. کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے. زندہ رہنے کے لیے کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا، زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے. کم کھانا ہے. نبی پاک کی سنت بھی ہے، معدے کے 3 حصے ہونے چاہیے. ایک میں ہوا ہونی چاہیے، ایک میں پانی ہونی چاہیے، ایک میں کھانا ہونا چاہیے. کھانا تب کھائیں جب آپ کو بھوک لگے. کھانے میں روٹی چاول میٹھی چیز کم کریں، گھی کم کریں، پراٹھے کو زندگی سے نکالیں. بہت آسان ہو جائے گی آپ کی زندگی. روزہ آپ کو ایک سبق دے کے گیا ہے دن میں 2 بار کھانے کا. اس سبق کو سیکھ لیں اور تیسری بار کھانا اپنی زندگی سے نکال دیں. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل یہ موٹاپا ہے. جگر کی چربیاں فیوچر میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کے جگر جو ہے یہ چربی کی، پہلے ابھی تک کالے ارکان کی وجہ سے لوگوں کے مسائل زیادہ تھے جگر کے. اب آپ دیکھیں گے جگر کی چربیاں لوگوں کے جگر خراب کرے گی، کر رہی ہے. روزانہ کے حساب سے ڈھیروں مریض آ رہے ہیں. اس موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہے ہیں، اسی موٹاپے کی وجہ سے گردے خراب ہو رہے ہیں، اسی موٹاپے کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہو رہا ہے، اسی موٹاپے کی وجہ سے انسان کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کے پردے خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی موٹاپے کی وجہ سے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے. تو ہر مسئلے کا حل ہے یہ بیماری. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا تھا کہ اس کو قابو کر لو، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اپنی صحت کے لیے اپنے معدے کو قابو میں رکھیں، اس کو لگام دیں اور اعتدال سے کھائیں. ہر چیز کا حل اعتدال ہے. اعتدال آپ کے مسائل کا حل ہے اور اس پہ عمل کریں. اعتدال سے چلیں. اعتدال آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. میرا نمبر واٹس ایپ کا 0308667677 ہے. آپ کسی بھی وقت آپ کو کوئی ایشو ہو، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کال مت کیا کریں، میں تنگ ہوتا ہوں. آڈیو میسج چھوڑ دیا کریں، میں آپ کو جواب دے دیا کروں گا، آپ کو مایوس نہیں کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.